بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے، بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے، دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والا ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسے تمہیں پانے کے لیے۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہے جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ اللہ سے اصل محبت تو ان کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے، اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہو۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ، اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندروں کے لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ درود پاک پڑھنے والا ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا اعمال سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ہمارے بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کی سبب بن سکتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کے ابلیس ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہے جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے باتیں کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتی ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی جگہ جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے، اور جو اندر سے مر جاتے ہیں نا وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔
ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ بے شک جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے، اور جب راضی ہوتا ہے تو میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کبھی کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کبھی کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کہاں کیسے، اور یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور آپ کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ بے شک کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ نماز اگر عبادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہر شخص کو مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں، بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی بھی خود کو اس طرح لوگوں کے اتنا قریب مت کریں کہ وہ دور ہو تو تکلیف صرف آپ کو ہو۔ ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ لوگ تلخ باتیں کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی